لوک ورثہ اسلام آباد میں واقع ایک عمارت کا نام نہیں بلکہ ایک تاریخی ورثہ کا بھی نام ہے، جہاں سے ہمیں تاریخ کا کچھ سبق ملتا ہے۔ وہاں مشاہیر کے کارنامے بما تصاویر درج ہیں۔ ایک تصویر فاطمہ جناح کی بھی ہے، جن کے سب کارناموں کی تفصیل درج ہے سوائے 1964 کے صدارتی الیکشن میں لڑنے کے۔ ایسا کیوں ہے؟ فاطمہ جناح کی وفات پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو کھوجنے کا عمل سر انجام نہیں دیتے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تاریخی کرداروں جیسی ہی مشکوک موت مرنے سے ڈرتے ہیں۔ فاطمہ جناح کے قتل کی کہانی 8 جولائی 1967 سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے شام 6:30 بجے میر لائق علی خان کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی۔ یہ وہی لائق علی خان ہے جو آخری وقت میں قائد سے ملاقات کرنے گئے تھے، جو نہ ہو سکی۔ وہ لائق علی کہ یہاں سے 8 بجے واپس گھر جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ فاطمہ جناح گھر کی بالائی منزل پر آرام کرتی تھی۔ گھر کے تمام دروازے بند کر کے چابیاں اپنے ساتھ اوپر لے جاتی تھی۔ صبح کو جب نوکر آتا تو چابیاں اوپر سے نیچے پھینک دیتی تھی۔ نوکر صفائی کرتا، ناشتہ تیار کرتا تھا۔ محترمہ 10 بجے ناشتہ کرتی تھی۔ اس رات بھی یہی سب کچھ ہوا، مگر صبح مختلف تھی۔ صبح حسب معمول عبدالرؤف موہٹا پیلس آیا۔ یہ محترمہ کے کپڑے بھی ساتھ لایا جو دھل کر واپس آئے تھے، مگر اس روز اوپر سے چابیاں نیچے نہ آئیں۔ اس نے گھبرا کر لیڈی ہدایت اللہ کو اطلاع دی، جو قریبی رہائش پذیر تھی۔ انہوں نے ملازموں کی مدد سے دروازہ توڑا تو دیکھا کہ فاطمہ جناح وفات پا چکی ہے۔ 9 جولائی 1967 کو اتوار کا دن تھا۔ لیڈی ہدایت اللہ نے اس واقعے کی اطلاع کمشنر کراچی سید دربار علی شاہ کو دی، جنہوں نے کلفٹن میں رہائش پذیر ڈی آئی جی کراچی اللہ نواز ترین، جو کہ جہانگیر ترین کے والد ہیں، کو فون کیا، واقعے کی اطلاع دی۔ بعد ازاں دونوں احباب موقع پر پہنچے۔ اس واقعے کی خبر ابھی نشر نہیں ہوئی تھی۔ لیڈی ہدایت اللہ، دربار علی شاہ اور سردار شوکت حیات تینوں نے ایک ہی بات کہی کہ فاطمہ جناح کی گردن پر سرخ نشان موجود تھا، رگیں پھولی ہوئی تھیں، مگر جب دربار علی نے اللہ نواز سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کو معمول قرار دیا۔ ان کے بقول میت زیادہ دیر پڑی رہے تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ فاطمہ جناح کے قتل کے متعلق اہم انکشاف میر زائد حسین نے کیا۔ ان کے بقول ایوب خان نے فاطمہ جناح، چودھری محمد علی اور مولانا مودودی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چودھری محمد علی کو اس بات کی اطلاع انہوں نے خود دی، جبکہ مولانا مودودی کو یہ اطلاع چودھری رفیق باجوہ کے ذریعے دی گئی۔ مس جناح کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، مگر میت کے معائنے کے لیے سی ایم ایچ کے ڈاکٹرز کرنل ایم ایچ شاہ اور کرنل جعفر کو بلایا گیا۔ فاطمہ جناح کو غسل دینے والی خاتون نے فاطمہ جناح کے بدن پر موجود خون کے دھبوں کے بارے میں کرنل جعفر کو بتایا، مگر انہوں نے اس کو رد کیا، ہارٹ اٹیک کا سرٹیفکیٹ بنا دیا۔ فاطمہ جناح کی وصیت تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کو بھائی کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حکومت نے اس بات کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ مس جناح کی نماز جنازہ سب سے پہلے 8:30 بجے ان کے گھر ادا کی گئی، جو اہل تشیع کے عالم علامہ ہارون جارچوی نے پڑھی۔ دوسری نماز جنازہ مولانا محمد شفیع نے پڑھائی۔ فاطمہ جناح کی میت کو مزار قائد میں دفن کرنے کی اجازت نہ ملنے پر لوگوں نے احتجاج شروع کیا۔ احتجاج اس قدر شدید تھا کہ حکومت کو کراچی فوج کے حوالے کرنا پڑا۔ شہر میں فسادات کی کیفیت تھی۔ لوگ حکومت مخالف نعرے لگاتے، لاٹھی چارج سہتے جا رہے تھے، مگر حالات بھی بگڑتے رہے۔ 11 جولائی کو یعنی وفات کے 3 دن بعد محترمہ فاطمہ جناح کو مزار قائد میں دفن ہونے کی اجازت ملی۔ یاد رہے، فاطمہ جناح کا آخری دیدار کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ سرکار نے صرف ایک تصویر جاری کی جو تمام اخبارات میں شائع کی گئی، یعنی میڈیا کنٹرول تھا، بالکل آج کی طرح۔ مس جناح کے جنازے پر لوگوں نے ان کے حق میں نعرے بازی کی۔ جذباتی افراد نے حکومت مخالف نعرے لگائے۔ اجتماع 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھا، جس سے حکومت لرز گئی۔ ایوب مرد آباد کا نعرہ لگانے پر اجتماع پر گولی چلائی گئی۔ یہاں شہاب نامہ کا اقتباس جو اس کی گواہی دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مگر 2002 کے بعد والے شہاب نامے میں یہ نہیں ملتا۔ فاطمہ جناح کے قتل کی تحقیقات کا قصہ بھی عجیب ہے۔ مس جناح کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے ایوب سے ملاقات کی، قتل کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا کہا، مگر ایوب نے ان کی بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اعلیٰ سطحی حکومتی کمیشن اس کی تحقیقات کرے گا۔ فاطمہ جناح کے قتل کی تفتیش کے لیے کمشنر کراچی دربار علی شاہ نے کراچی سٹی کے مجسٹریٹ خالد محمود کو مقرر کیا۔ قتل کی 2 ایف آئی آر درج ہوئیں۔ ایک نواب اختر نے درج کروائی، جس میں قتل کی وجہ صدارتی الیکشن میں حصہ لینا بتایا گیا۔ دوسری ایف آئی آر حکومت نے درج کی۔ پہلی ایف آئی آر کا ریکارڈ نہیں ملتا۔ حکومت کی طرف سے درج کروائی گئی ایف آئی آر میں مس جناح کے باورچی کو قاتل نامزد کیا گیا۔ خالد محمود کی انکوائری روک کر قاضی فضل اللہ حکومتی وزیر کی سربراہی میں کمیٹی بنی۔ پولیس کی طرف سے اللہ نواز ترین نے کمیٹی کی معاونت کی۔ کمیٹی کی رپورٹ کیا تھی یہ کبھی پتہ نہ چل سکا۔ حکومتی تحقیقات کے مطابق فاطمہ جناح کا قتل ان کے باورچی نے کیا تھا، جو قتل کے دن سے غائب تھا۔ یاد رہے، باورچی کا تعلق اٹک کے علاقے پنڈی گھیپ سے تھا۔ عدالتی کارروائی میں اس کو مفرور قرار دیا گیا اور مقدمہ داخل دفتر ہوا۔ خون شہیداں رزق خاک ہوا۔